والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں درود و سلام پڑھوں گا، میرے پڑھنے کے بعد تمام حضرات پیچھے پیچھے پڑھیں گے. جتنی زبانیں پڑھیں گی اتنا ثواب ہمیں، اور پھر جن کا میلاد منا رہے ہیں یہ سارا ثواب ان کی روح کو اشال ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. خواتین تک بھی آواز پہنچنے کا اہتمام ہے. سب سے پہلے درود پاک کے متعلق بڑی عظیم، بہت ہی پیاری، خوبصورت، ایمان افروز حدیث پاک سرکار ذی وقار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا بروز قیامت میرے حوض کوثر پر کچھ لوگوں کے گروہ ایسے آئیں گے جنہیں میں دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی نسبت سے پہچانوں گا. اللہ اکبر. اب حضرت آدم کے دور سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد یہ میدان محشر میں موجود ہے، اور نبی پاک کے حوض کوثر پر اتنے بڑے انسانوں کے مجمع میں پہنچنا، اور یقیناً جسے میرے آقا جام دیں گے وہ دیدار مصطفیٰ کا جام بھی پیے گا، اور پھر وہ جام کوثر بھی پیے گا. اور جام کوثر کیا ہے؟ جام کوثر کی خاصیت یہ ہے کہ ایک بار جو قیامت کے دن جام کوثر پی لے گا تو اس کی تشنگی بجھ جائے گی، پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو عاشقان مصطفیٰ، میرے بھائیوں اور گھروں میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، درود پاک کی کثرت کرنے والا بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر بھی پہنچے گا، انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ بھی کرے گا اور جام کوثر بھی پیے گا. توجہ میری طرف. جام کوثر اور کثرت سے درود شریف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا 313 مرتبہ جو روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں اس کا نام ہو جاتا ہے. تو رسول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ. جیسے بیٹا ذرا بیس بڑھا کر ایکو کرے ایک قدم. اگر پانی پینے والے 15-20 منٹ صبر کر لیں، پلانے والے بھی پینے والے تھوڑی سی دیر پلیز. جزاک اللہ. عاشقان مصطفیٰ، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، ربیع الاول گزر چکا، اور اسی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے شہزادے حسنی حسینی سید حضور شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم، آپ کا یوم عرس ہے، دنیا سے پردہ فرمانا ہے. 1 منٹ میں عرس کو سمجھ لیجئے گا تاکہ ہماری مسکنسیپشن دور ہو جائے، غلط فہمی دور ہو جائے. موٹی موٹی بات، عرس کا مطلب ولی کی روح کو اشال کرنا، ثواب. عام بندہ مر جائے، برسی آ جائے، تو کسی نے کہا جی ابا جی کی آج پہلی برسی ہے، دوسری برسی ہے، تو اس کا مقصد بھی ہے ایصال ثواب. اچھا، اسی طریقے سے عاشقان رسول، امام مسجد کوئی معظم دینی فوت ہو گیا تو ہم نے بات تو ایک کی تھی، تو ہم نے کہا دیجیے آج قبلہ امام صاحب کا یوم وصال ہے. تو یوم، توجہ کرنا، بات کو سمجھنا، برسی ہو، یوم وصال ہو، یوم عرس ہو، برسی، یوم وصال، یوم عرس، تینوں کا مقصد ہے دنیا سے جانے والے کو ایصال ثواب کرنا. اب ایک بات اور، کیا ہم پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ ہوتا مرنے والے کو؟ فرسٹ آف آل سنیں، بڑی مشہور حدیث ہے. میرے آقا گزر رہے تھے، 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا. حضور نے کھجور کی تر شاخ کو لیا، اسے 2 حصوں میں توڑ کر رکھا. فرمایا ایک قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کو عذاب ہو رہا تھا، غیبت اور چغل خوری کرتا تھا. حضور نے ریزن بھی بتائی، وجہ بھی بتائی، اور پھر کھجور کی ان تر شاخوں کو توڑ کر آپ نے ان قبروں پر رکھ دیا. فرمایا کہ یہ تر کھجور ذکر کرتے رہے گی، ان کے عذاب میں کمی آئے گی. اب صرف موٹی سی بات، کھجور کا تنا
افضل اشرف المخلوقات نہیں ہے، آپ اور میں اشرف المخلوقات ہیں۔ جب تنا ذکر کرے تو مرنے والے کو فائدہ پہنچے، بیٹا ذکر کرے باپ کو فائدہ کیسے نہ پہنچے؟ اصل شریعت میں اصل کیا چیز ہے؟ ایصال ثواب۔ اب آئیں سمجھیں بات کو، اور بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا، حضور والدہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پانی کی بڑی شدید حاجت تھی، فرمایا کہ سعد اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوا دو۔ حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، میرے آقا کنویں پر آئے اور فرمایا یہ کنواں ام سعد کا کنواں ہے۔ ام ماں کو کہتے ہیں، مراد کیا تھی؟ ماں تو چلی گئی، ماں کا نامہ اعمال تو کلوز ہو گیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل واضح محدثین نے اس کو ڈیفائن کیا، شرح بیان کی کہ لوگ پانی پیتے رہیں گے اور ساتھ کی ماں کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اچھا، اب دور حاضر میں ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا دوسرے دن کسی نے کہا قرآن خوانی، کسی نے کہا قل خوانی، کسی نے تیسرے دن کہا، تو اصل مقصد ہے ایصال ثواب۔ کسی برادری نے 7ویں دن کر لیا، کسی نے 10ویں، 20ویں، 30ویں دن بھی اہتمام کر لیا، نام مختلف ہے، مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایک غلط فہمی میں دور کر دوں، قل خوانی ہو دوسرے یا تیسرے دن، یہ چہلم ہو، یہ فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کرنی چاہیے، میں کرنے سے بالکل آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن ہماری برادریوں کا بھلا ہو۔ امیر تو مر جائے، اولاد افورڈ کر لے گی، بعض اوقات یہ برادریاں ایسا پھڈا ڈال دیتی ہیں کہ لا محالہ چاروں بھائی لیبر میں ہیں، مزدوری کرتے ہیں، لیکن باپ مرا، ماں مری، بیچاروں کو 10 جگہ پکانی پڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ برادری کھاتی ہے، شریعت نہیں کھاتی۔ وہ کیا اکسن، وہ 4 پوتروں تھوڑے کل پیو دی کل خانی تے نہ دے گا نہیں پکیاں، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ کل خانی اور چہلم کے نام پر جو بیچاروں نے ادھار لیا، تو پھر آہستہ آہستہ چاول کے پیسے دیے، گھی کے پیسے دیے۔ تو ایسا ظلم نہ کریں، صرف چاول کھانے سے ثواب نہیں پہنچتا، کل خانی کینسل نہ کریں، اور لنگر کینسل کر کے میرے بھائی قرآن خوانی کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، تلاوت ہو رہی ہے، اس کا ثواب ملے گا، عالم کا بیان ہو رہا ہے، اس کا ثواب ملے گا، سب نے مل کر ذکر کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ دور و نزدیک سے چل کر کل خوانی میں آئے، نیت اچھی ہوگی، قدم قدم پر ثواب ملے گا۔ 10 ثواب پہنچ گئے، کھانے کا نہیں بھی پہنچے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور الحمدللہ میں بالکل اپنا صاف ستھرا عقیدہ مسلک بیان کر رہا ہوں، وہ مسلک بھی کوئی نیا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو کل خوانی کو کل خوانی رہنے دیں، چہلم کو چہلم رہنے دیں۔ ایک بات میں سنایا کرتا ہوں، میرے ابا جی کا چہلم کھایا، 5 بھائی، اللہ کا شکر ہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ ایصال ثواب۔ تو کوئی امیر ہے، غریب ہے، اسے تانا نہ دے کہ آپ نے چہلم پر اتنا نہیں پکایا، اتنا نہیں پکایا، نہیں، ایسا نہیں کریں۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے، کل خوانی ہو، قرآن خوانی ہو، ایصال ثواب سے منع بھی نہ کریں۔ اب آئیں، تو میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج ہے 8 تاریخ، 11 تاریخ کو عظیم نبی پاک کے آل کے شہزادے حضور غوث پاک کا یوم عرس ہے۔ کیا چیز ہے جی؟ یوم عرس۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ برسی، ایصال ثواب، کل خوانی، یہ سب کیا ہے؟ ایصال ثواب۔ اب ذرا سنیے گا اور میرا جواب دیجیے گا، اور میرے ساتھ مل کر بولیے گا، قرآن پڑھنے کا کیا ملے گا؟ ثواب۔ جو بولے اسی سال مدینے جائے، اچھا جو نہ بھی بولے وہ بھی جائے، میں کون ہوتا ہوں کہ وہ جائے اور یہ نہ جائے؟ تو ترغیب ہوتی ہے، ذرا ایک انداز ہوتا ہے لوگوں سے بلوانے کا۔ قرآن پڑھنے کا ثواب، ذکر کرنے کا، گٹھلیوں پر ذکر کیا، کلمہ پڑھا، درود شریف پڑھا، کیا ملا؟ ثواب۔ میرے بھائیو، قرآن کا ثواب، نعت شریف پڑھنے کا ثواب، بیان کا ثواب۔ اب توجہ کرنی ہے اور آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے۔ اب عرس ہو، برسی ہو، تو قرآن کا ثواب، ذکر کا ثواب، لیکن یاد رکھیں ڈھول بجانے کا ثواب کوئی نہیں ہے۔ معاذ اللہ کسی اللہ والے کا، واقعی جو اللہ والا ہو، ڈبہ پیر نہ ہو، اس کا عرس ہو، اصل مقصد ہے ایصال ثواب۔ ایک سوال کا جواب دے دوں، بھائی ولی کو کس ثواب کی ضرورت ہے؟ داتا علی حجویری 24 گھنٹے قرآن پڑھا جا رہا ہے، بہاؤدین زکریا ملتانی لوگ ذکر کر رہے ہیں، فاتح خوانی کر رہے ہیں، سینکڑوں جا رہے ہیں، انہیں کس چیز کے ثواب کی ضرورت ہے؟ تو جو بخشا ہوا ہو اسے ثواب بھیجا جائے تو اللہ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اور گناہگار کو ثواب پہنچایا جائے تو اللہ اس کی گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں سمجھے بات کو، عرس جو ہم